السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناول یارم بائی سمیرہ حمید کی یہ 4th ایپیسوڈ ہے۔ اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ اپنی ڈگری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر پلس ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کنٹین کے شورغل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکوں کی پھلجھڑیوں کو اندر ہی اندر بجھا رہے ہوں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور کامیاب بھی تھے، اور وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے گئے تھے وہ کتنے معمولی تھے ان جملوں کے مقابلے میں جو مونسٹر میں ماسٹر والوں نے کیے تھے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسو کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ۔ مانسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر، اور مانسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ مانسٹر میں خوش آمدید۔ وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک چل رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر، وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنرز بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ دو چیزیں ہی استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مذائقہ خیز لگ رہی تھی۔ پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کے رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھیں خود رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پہ اتارنا چاہا۔ اوہ، مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹ میں بلکہ یونیورسٹی میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بھی بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے صرف آج کے دن ہی بنے، اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹ کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس جیسے تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئے، وہ پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہری جامنی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می، مجھ سے پوچھیں کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا۔ وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اوہ اچھا، آسک می کا بورڈ وہ اس لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ بیل، یہ تو بہت آسان ہے۔ اس نے ہاتھوں کے اشاروں اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔
मुझे समझ नहीं आई। इमरान ने कंधे उचकाकर ऐसे कहा जैसे इसकी कारकर्दगी को इंतहाई फिजूल का खिताब बस देने ही वाली हो, और समझ इसे इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो इसकी लंबी नाक की बनावट को समझने में मसरूफ थी। यहाँ चली जाएं। अब इसने इसके हाथ पर एक नक्शा दिया, इस पर एक जगह सुरख दायरा लगाया। आपका दिन अच्छा रहे। और वो मुस्कुराने लगा। ऐसा करते इसकी नाक फैल गई थी और फिर से इसकी नाक को घूमने लगी। कुछ और पूछना है? वो जज्बस हुआ। वो यकीनन जान चुका था कि वो इसकी नाक को घूर रही है। अब वो हाथ में पकड़े नक्शे को देखने लगी। स्कूल के निसाब की किताब के नक्शे के अलावा ये इसके हाथ में आने वाला पहला नक्शा था जो किसी इमारत का था। और वो दावे से कह सकती थी इस नक्शे को इस्तेमाल करके भटक तो वो कई बार सकती है, लेकिन असल मुकाम पर 50वीं कोशिश पर भी नहीं पहुंच सकती। मजीद किसी से कोई लेक्चर ना सुनना पड़े, वो आराम से नक्शा लेके भटकती रही। इसे एक डर और भी था कि कहीं दाइम नवाल वगैरह इसके पीछे ना हो कि देखे ये अपने काम कर भी पाती है ये नहीं। इधर उधर घूमते 3-4 बार लंबी नाक वाले ने इसे नोट किया। आप जा क्यों नहीं रही? नक्शा देने वाला इसके पीछे आया। मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैंने निशान लगाया तो है, बोर्ड पढ़ती जाएं और चलती जाएं। आप मुझे छोड़ आए हैं। इसकी दोनों कुछ ज्यादा फैल गई। इमरा का अंदाज ही ऐसा था कि भाई जरा मुझे मेरी दोस्त के घर तक तो छोड़ाओ। एक बार फिर इसने हाथ से इशारे करके समझाया। यहाँ से दाएं, फिर सीधा, फिर थोड़ा सा बाएं, इस तरफ। मुझे नहीं समझ आ रही, आप मुझे छोड़ आए, मुझे डर लग रहा है। डर? इस बार वो बेचारा ऐसे हैरान हुआ जैसे इसका कोई मुर्दा रिश्तेदार इसके सामने आ खड़ा हुआ हो। कैसा डर? आज हालून नहीं है। मुझे इन सब से डर लग रहा है। इसने आसपास चलते फिरते हर कौम और नस्ल के लड़का लड़की की तरफ इशारा करके कहा। इमरा की तरफ इचनब्बे से देखते रहने के बाद इसने कहका लगाना जरूरी समझा। फिर वाकी टाकी निकाल कर बालने लगा। जॉर्ज सुनो, एक हिंदुस्तानी लड़की, पाकिस्तानी। इसकी भुनें तन गई। जॉर्ज एक पाकिस्तानी, ब्लू एंड वाइट, डार्क ब्लू शर्ट एंड वाइट दुपट्टा, डार्क ब्लू शर्ट एंड वाइट दुपट्टा, दुपट्टा दुपट्टा में आएगी। इसे प्लीज आगे से आगे रेफर कर ही जाना और इसे स्टूडेंट कार्ड काउंटर तक पहुंचा देना। रेफर क्यों करना है? इतना वक्त किसके पास है? जॉर्ज की आवाज इसने भी सुनी। इसे डर लग रहा है। इसे डर लग रहा है, लंबी नाक वाले ने संजीदगी से कहा। डर? क्या मजाक है ये? वो संजीदा है, मुकम्मल संजीदा। या यूनिवर्सिटी में ऐलान करवा दो कि सब थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी खाली कर दे ताकि वो अपना स्टूडेंट कार्ड बनवा सके। तुम सुन रहे हो जॉर्ज? जॉर्ज यकीनन सुन रहा था क्योंकि इसका बुलंद बाग कहकर इमरान ने भी सुना था। हद है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं है? इस तरफ चली जाए, अगली आसमी को अप्रोच करे। इसने दाईं तरफ इशारा किया और दाईं तरफ चली गई और एक और आस्क मी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो इसकी तरफ देखने लगा कि जो पूछना है पूछो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यानी ये वो जार्ज नहीं था जिससे इसने अप्रोच करना था। मुझे स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। ठीक है, ये ले, यहाँ चली जाए। इसने भी सुरख दायरा लगाकर इसे दिया। मुझे रक्षा नहीं चाहिए। तो इंतजामिया ने अभी तक एयरबस का इंतजाम नहीं किया यहाँ। वो तंजन हंस भी ना सका। उफ, कितनी तेज जुबानें थी इन सब की। मुझे वहां तक छोड़ आए। छोड़ो? मैं? क्यों? आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आस्क मी हूँ, ड्रॉप यू नहीं। क्या इस खूबसूरत इंसान को किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे तंज बातें करते वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? नहीं मिल रहा ना रास्ता। इसने इस आस्क मी को दादा ही समझ लिया था। इसके लाड उठाते नहीं थकते थे। सब अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। आपको भी मिल जाएगा। सब तेज हैं, चालाक है, मक्कार है। मैं नहीं हूँ। मैं डरपोक हूँ। इसने रवानी से उर्दू में कहा और खामोश हो गई और सिर्फ कंधे उचकाए कि नहीं मिल रहा। सब ज़हीन हैं, जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं और खास तौर पर अपनी मदद आपके कायल हैं। जवाब उर्दू में आया। इसने झटके से सर उठाकर इस अंग्रेज को देखा जिसकी आंखें गहरी बूढ़ी थी और सफेद सुर्खी माल रंगत थी और बड़े बड़े कान थे, कुछ ज्यादा ही बड़े कान थे। इसका वाकी टाकी बोला। ब्लू शर्ट, वाइट दुपट्टा, पाकिस्तानी। नजर आए तो प्लीज आगे रेफर करें। मैं थक गई हूँ चलते चलते और भूख भी लगी है। मुझे कितना और आगे रेफर करेंगे? ये आपका पहला दिन है? जी। आप पहले ही दिन थक चुकी हैं। आस्क मी का बोर्ड पकड़े, यहाँ खड़े, ये मेरा तीसरा दिन है। मैं अभी तक नहीं थका। आप लड़के हैं।
آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتی۔ اس نے دور کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے پوچھ کر ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکتے ہیں۔ ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ بورڈ لے کے رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باز کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سنیما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں۔ آپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسے کسی ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے۔ امرا نے اپنے ہاتھ کا گھونسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امرا چلانا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ سے بڑے گھونسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکر اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز و انداز ہی ناک توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ، اور دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی۔ پوچھتے پاچھتے آخر کار اسٹوڈنٹ کاؤنٹر پر پہنچ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ یہ وہی آسک می کا بورڈ پکڑے لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے امرا کچھ بولتی، اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرا کا دل چاہا کہ واقع اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں بکری موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کو کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا؟ I'm sorry، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک مستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ عمران نے کاغذ کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کا، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اس کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کی رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرانس لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے چنبے سے اسے پھر ڈیرک کو دیکھا اور امرا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرا نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جپٹ لیا۔ ڈیرک کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اس سے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرا کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ اور وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لی اور اوقات کاٹ بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے کافی خوشی ہوئی۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری کر نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہی ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئی تھی لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انت تک کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کے واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا، اور وہ کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹرز اسے نظر آ رہی تھی، انہوں نے گھٹنوں تک سکرٹ پہن رکھا تھا، جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ سکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر میں آنے والی ضرورت ہے کہ موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فرائبی مائل گوڑے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرا سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کی بجائے دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی، جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے۔ میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی۔ میں جینز پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹرز کی شرٹ کی طرف
اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرا کی سٹی گم ہوئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف۔ سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹ آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کانوکیشن ڈے پر آپ کو خاص مدعو کیا جائے اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا۔ مجھے کانوکیشن میں جانے کی کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے بچانے لگا اور اسے مزید دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پولش ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، لیکن پولش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے۔ تمہاری یہ زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے ہاتھ سے پی ہے، اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پہ رکھ سکتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، جو لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصولوں کو چھوڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بچانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لے۔ یہ کہتے امرا کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ امرا کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں۔ سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب کل اگر زیادہ لوگ آئیں تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔ چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے ایک یا دو دوست کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی، انہیں سب سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تم نے کس قدر چلاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں کو اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے۔ آخری روز تک میں تمہیں 40 کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن 3 کم 50 اسٹوڈنٹ وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد کر دی۔ وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کی نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں۔ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کانوکیشن ڈے پر ضرور آنا چاہیے۔ بہت فرشتہ صفت ہیں آپ۔ ایسی صفات آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں جو یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ دنگ کھڑی کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ؟ رائٹ، اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتے ہو، رائٹ؟ رائٹ، وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اکرور، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اور امرا بھی۔
اس کی خوشی اڑن چھو ہوئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہے، لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کی کانوکیشن میں بلایا جاؤں تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں۔ جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلگوزہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ چلگوزہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر معاشرے کی سڑکوں پر اڑنے والی رات اس رات بہت روشن تھی۔ جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائے تو زندگی کی شاخوں پر نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوں، پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام سے بھی لگ گئی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جام، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج بھر دیا تاکہ وہ سب بھی استعمال کرے۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا رہائش کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔ وہ شرلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر اسے انہوں نے کندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی۔ چونکہ اسے شروع سے بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو ابھی وہ مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ چننے مننے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں اسے کسی نہ کسی سے ٹویٹ مل جاتی۔ ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اسے کہا جاتا، ٹویٹ می پلیز، مجھے ٹویٹ کرو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، یعنی 1 کپ چائے، کافی یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پلا دی جاتی۔ ڈائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھی۔ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنی ہوتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اس سے کہتے کہ جو سامنے حماد بیٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو ٹویٹ می بیک پلیز۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اسی طرح شرلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس دے دیتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو چکی ہوتی ان کا وہ برگر کھا لیتی، لیکن برگر، سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر، 1 منفی، یعنی باقی 0۔ اور اگر 3 ہی تھی تو 1 جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں 1 ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو امرا کو کافی سی زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹ بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی اور دائم نوال شرلی کے پاس جاتی، ریفری آ ٹویٹ پلیز کہتی۔ وہ سوچتے، ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے، ہاں وہاں گراؤنڈ میں، وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پر لکھ دیا جاتا، ٹویٹ ہر بیک، اسے ٹویٹ واپس کر دو۔ اسی کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا بقایا 2، باقی کی 2 بھی وہ ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پر ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا۔ مانگنے کے نئے نت انداز، وہ ہنسنے لگے۔ دینے کے نت نئے انداز، دادا کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت، بڑے بڑے کان ہیں اس کے، لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں اس کے پاس میری، پوری 20 ٹویٹس ہیں اس کے پاس میری۔ 20؟ امرا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے تھے، کافی بھی، آرام سے 2 ہفتے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز میں اس کا پوچھا۔ میں سمجھ نہیں پائی، کون سی کتاب چاہیے؟ اف، کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں، جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہوئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا اس کے آگے کیا۔ اس نے اپنی موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا۔
پھر جس ہاتھ سے چٹ تھام رکھی تھی اسے خفی سے گھوڑا۔ اس کی پیشانی پر پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں۔ برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر وہ بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے 2 لکیریں بن کر ابھری اور وہ وہیں براجمان رہیں۔ ٹویٹ می بیک، امرا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور اونچی آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک پر اس پر چلا رہا تھا۔ اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں کر رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا۔ اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔ اس کی تیز بڑی آنکھیں ایک لگتے کے لیے سیاہی مائل سی ہو گئی۔ پیشانی پر شکروں کا جال سا بچھ گیا۔ نویز کے ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کو گھوڑا اور پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ امرا نے اس امریکی نقوش کے حامل فرینچ غصے کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ اتنے دھڑلے سے امرا نے آس پاس دیکھا۔ اف! یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹ انگوٹھا ہلا ہلا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرا نے آنکھیں میچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا۔ کاغذ پہ سینڈوچ لکھا تھا۔ ٹویٹ می بیک پلیز۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ اگلے ہفتے تک۔ اس نے شان سے کندھے اچکائے، جیسے بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی چکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خون خواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ یہ کہہ کر گراؤنڈ سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک بھی دن پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے ناک پھلا کر کہا اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں بھوکی مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پر زندہ ہو کیا؟ وہ پھر سے ایک فرانچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی اسی طرح خم دے کر طنز جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ کیسی بات تھی؟ آج تو اسی ٹویٹ پر رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں اور نوڈلز بھی۔ صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پر وہ ذرا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر کنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اس نے ایک چاکلیٹ نکالی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو۔ آدھی کھائی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دیکھ کر امرا کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ بڑی آنکھوں والوں نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا اور ایک ہاتھ جینز کی جیب میں ڈالا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے۔ فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا؟ مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائیں اور کچھ ایسے اچکائیں کہ پیشانی پہ گرے بوڑھے بالوں سے جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی بھی۔ اور میں پھر کیوں کسی کی چیز کھاؤں؟ بھویں اس بار سوالیہ اچکی۔ یعنی اتنی ایگو ہے تمہیں؟ اچھا، سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارا پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس میں ریپر کو ایک کامن پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر کوئی موجود میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائے۔ پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک پہ موجود چاکلیٹ اس نے دیکھ لی تھی، دوسری کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چوڑا تھا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چیریٹی کر رہے ہو؟ امرا بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو جا چکا ہے، کیا اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ، وہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔